السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی میڈیا کے پیارے معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہن بھائی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب بہن بھائیوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ معزز ناظرین، روحانی میڈیا چینل پر آپ کو زندگی سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف اور خوابوں کی تعبیر اور دیگر اسلامی و معلوماتی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ نوٹ: ان وظائف کو پڑھنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہ ہے، صرف نماز کی پابندی شرط ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھانے کے لیے اور مزید معلومات کے لیے دیے گئے واٹس ایپ فون نمبر اور اسکائپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، ابھی ہم چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ ایسا کون سا دن ہے کہ جس دن ناخن کاٹیں تو آپ کی غریبی، تنگ دستی، مفلسی دور ہو جائے گی؟ آپ سنت سمجھ کر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق کو اللہ پاک آپ کے رزق کو اتنا زیادہ وسیع کر دیں گے کہ آپ سے سنبھالا نہ جائے گا۔ اور وہ کون سا دن ہے جس دن ناخن کاٹنے سے آپ کو بیماری لگ سکتی ہے، جو کہ عجیب بیماری ہے، جان لیوا تو نہیں، لیکن اس کا ابھی تک کوئی علاج بھی دریافت نہیں ہو سکا؟ یہ سب آپ کو میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آپ نے آخر تک یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ دوستو، ناخن تو ہم سب ہی کاٹتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کئی دن ناخن نہیں کاٹتے۔ اس بارے میں شریعت کی جو حد ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، ورنہ گناہ کا الگ مرتکب ہوگا اور بیماریوں کا الگ اندیشہ ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگ ناخن تو کاٹتے ہیں، لیکن سنت طریقہ کیا ہے اس سے وہ لا علم رہتے ہیں، جبکہ بحیثیت مسلمان ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ناخن کاٹنے کے حوالے سے 2 طریقے منقول ہیں۔ میں آپ کو جو آسان طریقہ ہے وہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں اور سب سے چھوٹی انگلی پر ختم کرنا ہے۔ پھر بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں۔ پھر آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن تراشنا ہے۔ پاؤں کے ناخنوں کے بارے میں کوئی ترتیب منقول نہیں، لیکن علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں میں وضو کرتے وقت جس ترتیب سے خلال کرتے ہیں اسی ترتیب سے ناخن بھی تراشنے چاہیے، یعنی دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں، اور پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کریں اور چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔ اور یہ بات بھی جان لیں کہ دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے اور اس سے برس کی بیماری بھی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور کچھ لوگ سارے ناخن کاٹ لیتے ہیں اور چھوٹی انگلی یا کسی ایک ناخن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ بالکل بھی نہیں ہے۔ معزز ناظرین، اب میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سا دن ہے جس دن ناخن نہیں کاٹنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جو بدھ کے دن ناخن کاٹے گا اس کو برس کی بیماری لگ جائے گی۔ اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ بدھ والے دن ناخن کاٹنے سے اجتناب کریں۔ ناخن کاٹنے کے لیے کون سا دن بہتر ہے اور وہ کون سا دن ہے جس دن ناخن کاٹنا ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ شرح مشکات میں ہے، جو شخص جمعرات کو ناخن کاٹے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، مفلس نہیں ہوگا، تنگ دست نہیں ہوگا، اور فقیری اس سے دور ہو جائے گی اور کبھی اس کے پاس نہیں آئے گی۔ جمعرات برکت والا دن ہے،
اس دن ناخن کاٹنے والے کو وسیع رزق ملے گا انشاءاللہ۔ ناخن کاٹنے کے حوالے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور شریعت کے احکام کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ جمعرات والے دن ناخن کاٹنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے، ہم نحوست کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں اپنے ناخنوں کو بڑھا کر رکھتی ہیں اور ان کو بڑھا کر وہ خوش ہوتی ہیں، جبکہ اس سے انسانی زندگی میں کافی سارے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ اس سے رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ہم اگر ایک مہینے کے لاکھوں روپے بھی کما لیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یہی ہے اصل وجہ جس سے ہم ناواقف تھے۔ تو دوستو، اس سے بری خصلت سے یعنی ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، سب کو محفوظ رکھیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔